یہ انسان سعادت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب عمل خیر انجام دے۔ بغیر عمل خیر کے انسان سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلے مرحلے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ نے جو فرمان صادر فرمایا ہے اس پر عمل کرے، اللہ نے جو ہدایت کا سلسلہ زمین پر برگزار کیا ہے خلیفۃ اللہ کے عنوان سے، ان خلیفۃ اللہ کا اقرار کرے، ان کے اقوال پر عمل کرے، ان کے فرمان کو تسلیم کرے۔ اگر یہ کاموں کو وہ انجام دیتا ہے، اطاعت الہی انجام دیتا ہے، اطاعت رسول پر گامزن ہوتا ہے، اطاعت اوصیاء پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو احکامات ان کے جانب سے صادر شدہ ہیں اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایسا شخص سعید قرار پاتا ہے۔ یہ انسان کی جو حیوان سے متعلق ہے، اور یہ حیوان اور اللہ کی مخلوق خداوند تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، ان مخلوقات الہی کے درمیان میں اگر آپ فرق محسوس کریں، اللہ تعالیٰ نے جمادات، سب سے پہلی مخلوق پتھر وغیرہ، اس کے لیے سعادت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں پیدا ہوئے انسانوں کے لیے انسان اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جمادات ہیں، جمادات کے بعد نباتات ہیں، نباتات جو جھاڑ ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، خداوند تعالیٰ نے خلق فرمایا، اس سے متعلق سعادت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حیوانات، ان حیوانات میں بہت سے ایسے حیوانات ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ نے خلق فرمایا، ان کی سعادت کا بھی سلسلہ، ان کی سعادت کا بھی تذکرہ خدا نے نہیں فرمایا۔ بہت سے ایسے حیوانات ہیں کہ جو صرف اکل اور شرب کے حد تک محدود ہیں، لیکن عزیزان گرامی ان حیوانات کے درمیان میں خداوند تعالیٰ نے انسان کو رکھا ہے۔ جمادات اور نباتات اور حیوانات کے درمیان میں اگر آپ فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان حیوانات کے درمیان میں، نباتات اور حیوانات کے درمیان میں، حیوانات متحرک بالارادہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں۔ حیوانات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حیوانات خیر کے اعتبار سے سعید نہیں قرار پاتے۔ ان کی حرکات کو اگر، ان کی سکنات کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو صرف ان کی حرکات عقل اور شرب کے درمیان محدود ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے شکم کو پر کرنے کے لیے غذا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حیوان، صنف حیوان سے انسان بھی ہے، اور خود اس صنف سے، اس نوع سے، حیوان کی نوع سے خود اگر آپ ملاحظہ کریں تو دیگر حیوانات بھی ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ حیوان بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی کھانا کھاتا ہے۔ حیوان بھی ذات و ولد اختیار کرتا ہے، انسان کے لیے بھی ذات و ولد خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ان کے کھانے اور پینے میں، انسان کے کھانے اور پینے میں بڑا ممتاز فرق رکھا گیا ہے۔ حیوان غذا کو کھاتا ہے، کھاتے وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غذا اپنی ہے یا پرائی ہے، یہ غذا حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ غذا کو استعمال کر لے کہ جس کے استعمال سے اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب اگر انسان بھی اسی طرح سے دیگر حیوانات کی طرح سے غذا کو استعمال کر رہا ہے تو اس حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ پائے گا۔ انسان کی غذا کھا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ غذا اپنی ہے یا پرائی۔ انسان کی غذا کھا رہا ہے، یہ نہیں فکر کر پا رہا ہے کہ وہ غذا حلال ہے یا حرام، تو پھر وہ حیوانات اور اس انسان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ پائے۔
اگر شخص چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے خیر حاصل کرنا، اگر انسان چاہتا ہے سعید ہونا، اگر انسان چاہتا ہے فلاح پانا، نجات پانا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غذا کی جانب وہ نگاہ کرے۔ آیا جس غذا کو میں استعمال کر رہا ہوں وہ غذا حلال ہے یا نہیں؟ جس غذا کو میں استعمال کر رہا ہوں اس غذا پر حق کی ملکیت ہے یا نہیں؟ اس غذا میں مختلف اقسام کے حقوق شامل کیے گئے ہیں یا نہیں؟ اگر تمام حق ادا کر لینے کے بعد انسان غذا کو استعمال کر رہا ہے تو وہ غذا انسان کے لیے حلال بھی قرار پائے گی، اور اس غذا کے استعمال کے بعد انسان سعید ہوگا، اور جب انسان سعید ہوگا تو لا محالہ اسے نجات ملنی ہی ہے۔ دیکھیے غذا کا حلال ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ غذا کی جانب انسان کو کس طرح سے انسان سعید ہوگا، اسے نگاہ کرنی ہوگی کہ آیا جس غذا کو، جس سرمایے کو میں نے مہیا کیا ہے غذا کے استعمال کے طور پر، وہ سرمایہ آیا حلال ہے یا نہیں؟ اور اگر حلال سرمایہ کو اس نے مہیا کیا ہے تو اس کے بعد اسے یہ سمجھنا ہوگا آیا اس سرمایہ پر حقوق الہی خدا نے شامل کیا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے سرمایہ کے حاصل ہو جانے کے بعد خدا بند تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سال بھر استعمال کر لینے کے بعد اگر سرمایہ انسان کے پاس بچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے سرمایہ پر خمس کے نام پر خدا بند تعالیٰ نے ایک فرض قرار دیا۔ اب اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سرمایہ پر میں نے خمس نکالا ہے یا نہیں۔ دوسرے اس سرمایہ پر مختلف حقوق خدا بند تعالیٰ نے رکھے ہیں، ذوی الارحام کے حقوق خدا بند تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ادا کرتا ہے انسان، اور انسان ادا کر لینے کے بعد عمل پیرا ہوتا ہے تو ایسا انسان سعید قرار پاتا ہے۔ یہ فرق ہے انسان اور حیوان کے درمیان میں، دیگر حیوانات کے درمیان۔ سب سے پہلا فرق، انسان کا ارادہ تعقل اور تدبر کے بعد انجام پاتا ہے۔ انسان ارادہ حرکت جب وہ کرتا ہے انسان ارادے کے طور پر، دیگر حیوانات کی حرکت کر رہے ہیں ارادے کے انجام دینے، ارادے کے طور پر، لیکن انسان کے درمیان میں اور دیگر حیوانات کے درمیان بھی یہ فرق ہے کہ انسان حرکت کرتا ہے تعقل اور تدبر کے بعد، عقل سے فیصلہ لینے کے بعد حرکت کرتا ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، غور و فکر کے بعد علت کی تلاش کرتا ہے انسان۔ دوسرے حیوانات علت کی تلاش میں نہیں ہوتے ہیں، وہ علت کے متلاشی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ انسان ہے کہ جو علت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آیا یہ غذا میں کھا لوں گا تو کھا لینے کے بعد کون سے فائدے مجھے حاصل ہوں گے اور کون سے نقصانات مجھے اس غذا کے کھا لینے کے بعد حاصل ہوں گے، یہ حصول پر نگاہ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ یہ غذا میرے لیے، میرے جسم کے لیے، یاد رکھیے غذا جسم کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، غذا روح کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی غذا میرے جسم کے لیے مفید ہے اور کون سی غذا میری روح کے لیے مفید ہے۔ کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ ہو سکتا ہے جسم کے لیے مفید ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں، اور روح کے لیے ضرر رساں ہو۔ بہت سی ایسی غذائیں ہیں کہ جو روح کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے جسم کو فائدہ پہنچائے، تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تعقل اور تدبر کرنا ہوگا کہ وہ کون سی غذا ہے کہ جو نہ روح کو نقصان پہنچائے اور نہ جسم کو نقصان پہنچائے۔ اور تیسری چیز، اشیاء اور ان کی ضدوں میں مقارنت پیدا کرتا ہے انسان، تلاش کرتا ہے کہ کون سی چیز اس کی ضد ہے۔ اور چوتھی چیز، حاضر سے مستقبل کا قیاس کرتا ہے۔ یاد رکھیے انسان وہی عقل مند ہوتا ہے کہ جو حاضر سے مستقبل کا قیاس کرے۔ بہت سے افراد تو آپ سن رکھے ہوں گے کہ کل کی کسے خبر، کل کی کسے فکر نہیں۔ عزیزان گرامی، کل کی فکر کرنی ہوگی،
وہی عقل مند انسان ہوتا ہے جو کل کی فکر کرتا ہے، آج عمل کرتا ہے، اور آج کے عمل کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ کل کی فکر کرتا ہے کہ کل کس عمل سے مجھے فائدہ پہنچے گا اور کل کس عمل سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ ایسے عمل کو وہ آج انجام نہیں دیتا ہے کہ جس عمل سے اسے کل نقصان پہنچنے والا ہے، اور ایسے ہی عمل کو وہ عقل مند انسان انجام دیتا ہے کہ جس عمل سے اسے کل فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور پانچویں چیز اچھے کا اور اچھائی کا برے سے اور برائی سے تمایز پیدا کرتا ہے، یعنی آپ اچھوں کو پہچانیے، اچھائی کو پہچانیے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اچھائی کو جانتے ہیں، اچھوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اچھائیوں کو جانتے ہیں تو کم سے کم حامل افراد، جو اچھائیوں کے حامل افراد ہیں، انہیں بھی پہچانیے اور انہیں بھی جانیے، ان کی بھی شناخت کو حاصل کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، اگر انسان چاہتا ہے کامیاب ہونا، السعادۃ سبب خیر تمسک بہ السعید فیجرہ الی النجات، بس وہ خیر ان کو نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ کس طرح سے خیر نجات تک پہنچاتا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان تابعیت کے تابع نہ ہو، بلکہ انسان تابعیت پر حاکم ہو۔ یہ نیچر، یہ دنیا میں آپ نے نیچر ملاحظہ کیا، بہت سے افراد نیچر کے اسیر ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کرے بھائی، حالات کا یہ تقاضا تھا۔ عزیزان گرامی، حالات کے تقاضے کے اعتبار سے آپ اپنی زندگی کو دباتے نہ جائیے، بلکہ کچھ اس طرح سے فکر کیجئے کہ آپ طبیعت پر حاکم ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو چھوٹی سی مثال، ایک شخص ایک چھوٹے سے مرض میں مبتلا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اس کو مزید مریض قرار دینا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بڑے مرض کو چھوٹا مرض کر کے اسے اچھے طریقے سے صحت مند بنا دینا، حالانکہ شفا اور صحت اللہ کے جانب سے، لیکن بندہ بھی کچھ تسلیوں کے ذریعے سے اسے مریض اور شفا دے سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص چھوٹے مرض کا حامل ہے، اور اگر وہ پہنچتا ہے کسی شخص کے پاس اور وہ شخص اس چھوٹے سے مرض کو بڑا مرض کر کے بتلا دیتا ہے، تو بتلائیے وہ چھوٹا مریض بڑا مریض ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اگر کوئی بڑا مریض ہو اور آپ جانتے ہیں کہ مرض خطرناک ہے، اس کے باوجود آپ تسلی کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ فکر مت کیجیے، مرض اللہ کے جانب سے ہے، اس کی ذات وہو یشفین، اس کی ذات شفا دینے والی ہے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اگر مرض اس کے جانب سے ہے تو شفا بھی اس کے جانب سے حاصل ہونے والی ہے۔ تو بڑا مرض چھوٹا ہو جائے، بڑے آسانی سے وہ شخص اپنے مرض کو حمل کرے گا اور شفا حاصل ہوتے چلی جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے انسان طبیعت پر حاکم ہو، اور حاکم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے معین کی ہے، دو چیزیں جو انسان پر حکم کرتی ہے، غور کرنا ہو۔ پہلی چیز جو انسان پر حکم کرتی ہے وہ عقل ہے۔ دو حاکم ہیں، ایک داخلی حاکم ہے اور ایک خارجی حاکم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ داخلی حاکم پر بھی غور کرے اور خارجی حاکم کی بھی اتباع کرے۔ داخلی حاکم کیا ہے؟ وہ عقل ہے، عقل ہے، اور خارجی حاکم کیا ہے؟ وہ نبی یا امام ہے۔ اس لیے بیان ہوا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتُفَرِّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم
دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرنا، سیدھے راستے کو اختیار کرنا، اللہ کے راستے کو اختیار کرنا، دوسرے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ فَتُفَرِّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم سب کے سب متفرق ہو جاؤ گے اللہ کی راہ سے۔ ہمیں اللہ کی راہ کو مضبوطی سے تھامنا، نبی اور امام کی راہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ عزیزان گرامی، عقل یہ بھی ہدایت کرتی ہے اور نبی اور امام بھی ہدایت کرتے ہیں۔ عقل جو ہادی ہے، اس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان عاقلا کان لہ دین، جو عاقل ہوگا وہ دیندار بھی ہوگا، کان لہ دین، اس کے پاس دین ہوگا، ومن کان لہ دین دخل الجنہ، اور جو شخص دیندار ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے عقل بڑی نعمت ہے، عقل انسان کے لیے داخلی ہدایت ہے، اور اس ہدایت سے انسان کو استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ مگر عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیے دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل مند ہمارے امام نے اسے ہی عاقل کہا ہے کہ جو عذاب الہی سے بچتا رہے اور اطاعت پروردگار انجام دیتا رہے۔ عاقل اسے نہیں کہتے ہیں کہ جسے بہت چالاک کہا جاتا ہے۔ ہاں، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ انسان کبھی کبھی بہترین تربیت والے افراد کو بھی عاقل سمجھتا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ چالاک ایک الگ چیز ہے، اور عقل مند ہونا ایک الگ شے ہے۔ جنگ صفین ہے، تاریخ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، نام نہیں لوں گا۔ جب مالک اشتر امام علی علیہ السلام کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ شام کے لشکر نے جنگ صفین میں پوری طاقت لگا دی تھی، اور بڑے بڑے چالاک افراد اس جنگ صفین میں شامل تھے۔ جیسے ہی مالک اشتر امام علی مقام کی جانب سے لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے، الفاظ پر غور کیجیے گا، لڑتے لڑتے جب باطل کے خیمے تک مالک اشتر پہنچ چکے تو باطل نے دیکھا کہ اب باطل کے خیمے کی مہار کٹنے ہی والی ہے، رسی کٹنے ہی والی ہے، اور اگر مالک اشتر باطل کے خیمے کی رسی کو قطع کر دیے ہوتے تو باطل کا خیمہ زمین بوس ہو جاتا اور جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا۔ عقل مند انسان نے نہیں بلکہ چالاک انسان نے دیکھا۔ دیکھیں چالاک کون، عقل مند کون؟ چالاک انسان نے دیکھا کہ باطل کے خیمے تک علی کا نمائندہ پہنچنے ہی والا ہے، فوراً قرآن کو طلب کرتا ہے۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ پوری تیاری سے آیا تھا باطل، فوراً قرآن کو طلب کرتا ہے۔ قرآن جب آ جاتا ہے تو قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے، قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے، اور یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ ہم قرآن کے اعتبار سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا جنگ صفین کا مطالعہ کیجیے، اگر جنگ صفین میں قرآن صامت کو بلند نہیں کیا جاتا نیزے پر، تو کربلا کے بعد نیزے پر قرآن ناطق کو بھی بلند نہیں کیا جاتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ صفین نے، باطل نے یہ قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کی رسم کو وہاں پر رکھ دی تھی، وہاں سے آغاز۔ اب اس کے بعد کربلا بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ اب علی کے لشکر والوں نے دیکھا کہ قرآن نیزے پر بلند، اور باطل کے لشکر سے یہ آواز ہو رہی کہ ہم قرآن کے اعتبار سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیسے احمق افراد
کہ جو علی کے ساتھ لڑ رہے ہیں فوراً نیام میں تلوار کو ڈال کر علی کے پاس پہنچتے ہیں کہ مالک اشتر کو بلوا لیجئے، اب ہم آگے نہیں لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ آگے والے نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کے اعتبار سے فیصلہ چاہیے۔ مولا بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن ثابت بلند کیا ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں کہہ رہا ہوں آگے بڑھتے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ لڑتے چلے جاؤ، مگر لوگوں نے قرآن ناطق کی بات نہیں مانی، قرآن ثابت کی بات مان کر تاریخ کا واقعہ ہے کہ علی کے خیمے کے پاس علی کے ماننے والے تلوار کو نیام سے باہر کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد مالک اشتر کو بلوا لیجیے۔ کیا دے رہے تھے تاریخ میں؟ آپ ملاحظہ کیجیے کیا کہہ رہے تھے علی کے ماننے۔ اب مالک اشتر کو مولا بلوا لیتے ہیں، چالاک عقل مند نہیں تھا، وہ چالاک تھا، چالاک نے نقشہ پلٹ دیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں یہی جنگ صفین ہے، اسی جنگ صفین میں جب حضرت علی علیہ السلام نقاب پہن کر جنگ کے لیے آتے ہیں، وہی چالاک آتا ہے لڑنے کے لیے، ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، میدان خالی دیکھا، بولے لاؤ تھوڑا سا تلوار گھما کے چلا آتا ہوں۔ جب مولا نے دیکھے کہ چالاک آیا ہے تو مولا نے گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب ڈال کر آئے تلوار لے کر۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ذوالفقار آ رہی ہے، اب پلٹ کر وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ دیکھیے باطل کیسے بھاگ رہا ہے، ہمیشہ باطل بھاگتا ہی نظر آتا ہے، کبھی پہاڑیوں پر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی جنگ کے میدان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی ذوالفقار کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کی، مگر ذوالفقار بہت قریب آ چکی، چالاک کی چالاکی اب کام نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ اب کام تمام ہونے والا ہے، ذوالفقار قریب آ چکی ہے، اب سر دھڑ سے جدا ہی ہونے والا ہے۔ اس نے کون سی حرکت کی؟ اپنے لباس کو اتارنا شروع کیا۔ جیسے ہی لفت ہوا مولا نے اپنے چہرے کو پلٹا کر لوٹ آئے۔ اب یہ چالاک انسان پہنچتا ہے اپنے حاکم کے خیمے میں، بڑا ہانپتا ہوا، بڑا کانپتا ہوا، ہانپ بھی رہا ہے چالاک اور کانپ بھی رہا ہے۔ حاکم نے پوچھا یہ تیری حالت کیا ہے، تجھے ہوا کیا ہے، تیرا لباس جسم پہ درست کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو کیا جانے، تو تو خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے میدان کی کیا خبر ہے، آج میری شرمگاہ نے میری جان بچا لی ہے۔ دیکھیے چالاک انسان۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں ہوا کیا؟ حکم مقرر کیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام جب حکم مقرر کرنے لگے تو اپنی جانب سے ایک اور شخص کو حکم مقرر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ والوں نے مولا کی بات نہیں مانی۔ غور کیجیے گا ذرا سا، تاریخ کے واقعات ملاحظہ کیجیے۔ بولے نہیں فلانا شخص حکم مقرر ہوگا، آگے والے جو باطل کے خیمے سے ہے ایک چالاک کو حکم مقرر کیا گیا۔ مولا چاہتے تھے کہ اس کے مقابل میں دوسرے کو حکم مقرر کیا جائے، لیکن مولا کے ماننے والوں نے، اب کیسے کہوں ماننے والے تھے، اسے تو نہیں کہا جاتا ہے ماننے والے، بولے نہیں وہ شخص مقرر ہوگا۔ اب مولا بدل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو حکم مقرر کیا اپنے جانب سے۔ اور جب حکم مقرر ہوئے تو مولا نے سمجھایا کہ دیکھ تو اپنے فیصلے میں جلدی نہ کرنا، بہت سمجھایا مولا کہ تو میرے طرف سے حاکم ہے، تیرے ہی حکم کے اعتبار سے، تیرے ہی فیصلے کے اعتبار سے یہ کام انجام پائے گا، دیکھ تو اجلت مت کرنا اپنے فیصلے میں۔ یہ کہہ دیا مولا نے۔ اب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کئی دن لگے۔
اب جو چالاک شخص تھا، حکم مقرر ہوا تھا، وہ برابر دیکھیں کس طرح سے انسان بیوقوف بناتا ہے. اب ادھر کے خیمے کا حکم مولا کے خیمے کے حکم کو برابر کریں. آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ پہلے. جب کھانے کا وقت ہوا بولے آپ پہلے. جب کسی مقام پر بیٹھنے کا وقت ہوا آپ پہلے. جب کسی اور چیز کا وقت ہوا آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے. اتنی عادت ڈلوا دیا ان کی آپ پہلے کہ وہ سب سے پہلے کاموں کو انجام دینا شروع کیا. غیب کا عالم پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ دیکھ پہلے کاموں کو انجام نہ دینا. اور وہ چالاک نے آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے کہہ کے عادت ڈلوا دی. اب حکم کا دن مقرر ہوا. مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ میں دونوں افراد کو فیصلہ کرنا تھا. اندر بیٹھ کر فیصلہ کیا. ایک کام کرتے ہیں، چالاک نے کہا یہ دونوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے، اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، ایک کام کرتے ہیں تو بھی ان کو معزول کر دے، میں بھی اپنے آدمی کو معزول کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، وہ حکم نے سمجھا ہی نہیں. کم سے کم ایک سوال تو کر لینا تھا کہ چل تو بھی معزول کر دے گا، میں بھی معزول کر دوں گا، دونوں کو معزول کر دینے کے بعد کس کو ہم مقرر کریں گے. کم سے کم یہی تو سوال کر لیا ہوتا. یہ دونوں طے کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. مسجد میں آنے کے بعد اب مولا کا حاکم کہتا ہے چلو منبر پر اپنا فیصلہ بیان کرو. وہ ہاتھ جوڑ کر بولے ابھی تک میں نے آپ سے پہلے کوئی کام کیا ہے؟ ہاں. بولے یہ بات تو صحیح ہے، کھایا بھی پہلے میں نے، بیٹھا بھی پہلے میں، سویا بھی پہلے میں، پیا بھی پہلے میں. بولے حضور پہلے آپ اپنا مدعا بیان کیجئے، اس کے بعد میں بیان کروں گا. وہ چالاک نے بیوقوف کو پھنسایا. اب وہ منبر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ میں علی کے طرف سے حاکم ہوں. اپنی انگوٹھی کو اتار کر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اپنی انگوٹھی اتار دی ہے اسی طرح سے میں نے علی کو معزول قرار دیا ہے. علی کو معزول قرار دے دیا. اب وہ چالاک کہتے ہیں آپ نے بیان کر لی؟ بولے جی. بولے میں نے بیان کر دیا کہنے کے مطابق. بولے آئیے نیچے بیٹھ جائیے. وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اب شام کے حاکم کا حکم منبر پر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جس طرح سے علی کے حاکم نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر علی کو معزول کر دیا ہے اسی طرح سے میں اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں پہن کر شام کے حاکم کو خلافت پر مقرر کرتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اپنی بات تو کچھ اور ہوئی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے چپ. عزیزان گرامی، چالاکی ایک الگ شے ہے اور عقل ایک الگ شے ہے. چالاکی اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت خراب ہو جاتی ہے اور عقل اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں بہترین عقل سے سرفراز فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے عمل کو تو قبول فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا اول امثال میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.